الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إلى آخره، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی 2 آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو مخصوص کر لیا ہے چند عبادتوں کے ساتھ. نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ دے دی، پیسہ روپیہ ہے تو حج کر لیا، اور پھر ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم سے بڑا دین پر چلنے والا یا ہم سے زیادہ صحیح اور ہدایت یافتہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. حالانکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، جو شریعت انہوں نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس میں عبادتوں کا جو دائرہ ہے اگر کھینچا جائے تو بڑا مختصر ہے. یاد رکھیں، جس طرح نماز روزہ یہ ضروری اور لازم ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر جتنے بھی پہلو ہیں اس میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے وہ بھی لازم اور ضروری ہے. جس طرح نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارنا یہ گناہ کبیرہ ہے. جس طرح نماز چھوڑنے سے بندہ اللہ کی نظروں میں گرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمارے معاشرے کے جس ماحول میں، اس کو ترک کرنے سے اسی طرح گرتا ہے. چنانچہ جو حدیث مبارک پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کا اصول بیان کیا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد چند چیزیں بیان کی ہیں. اولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی: المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب بھائی سمجھ لے گا، آپ بتلائیے کتنے جھگڑے ہیں جو ختم ہو جائیں گے. معاشرے کے اندر جو دشمنیاں ہیں یہ کس حد تک کم ہو جائیں گی اس وقت جب دوسرا جو سامنے موجود ہے پڑوس میں رہنے والا، اسے اپنا بھائی سمجھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا. یعنی مالی اعتبار سے ظلم ہو یا جانی اعتبار سے ظلم ہو یا عزت و آبرو کے اعتبار سے ظلم ہو، کسی بھی طرح ظلم وہ جائز نہیں سمجھتا اپنے بھائی کے ساتھ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں.
ہم اور آپ اسے دین نہیں سمجھتے، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر دوسرے کی غیبت کر کے اس کی عزت و آبرو اتارنا، اس کو دوسروں کی نظروں میں ذلیل کرنا، اسے معاشرے کے اندر چھوٹا قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ کوئی بھی مجلس ہماری کسی تیسرے کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ہمیں اور آپ کو، یہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ تو آپ کیا سمجھے کہ نماز پڑھ لیا تو کیا پورے مسلمان ہیں اگر غیبت ہے؟ نہیں، جس طرح نماز پڑھ لیا اسی طرح غیبت سے بچنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، اسی طرح غیبت کرنا گناہ کبیرہ۔ لہذا پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فقہ بیان کی وہ یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ بتلائیے، اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر آپ کا جو حقیقی اور نسبی بھائی ہے، جو آپ کے والد اور والدہ کے بطن سے یعنی ان دونوں سے مل کر پیدا ہوا ہے، اگر معاشرے کے اندر اسے آپ کے سامنے کوئی گالی دے، آپ کے سامنے کوئی اس کی غیبت کرے، آپ کے سامنے کوئی اس پر بہتان لگائے، تو آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا من یہی کرتا ہے کہ بھائی اس کا منہ نوچ لیں، اس کی زبان بند کر دیں، یہ ہمارے بھائی کی برائی کر رہا ہے۔ یہی جذبہ ہر مسلمان کے تعلق سے سینے میں موجود ہونا چاہیے۔ جب اس طرح تعلیمات پر ہم عمل کریں گے پھر ہم حقیقی مسلمان بنیں گے، اور معاشرے کے اندر جتنے بھی دشمنی کے جو انواع اور اقسام ہیں یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بیان فرمائی۔ پہلا فرمایا لا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کرتا، اور دوسرا بیان فرمایا ولا یسلمہ، اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا کہ اس پر وہ ظلم کرے۔ جس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے ظلم کا نشانہ بننے سے، مظلوم بننے سے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے کے حوالے نہیں کرتا جو اس پر ظلم و زیادتی کرے۔ لہذا جس طرح ظلم سے اپنے آپ کو یعنی اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو، ان چیزوں کو بچانا ضروری ہے، اسی طرح اگر کسی دوسرے مسلمان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس پر ظلم نہ ہونے دیا جائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالمن او مظلومن، آپ کا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ، ہمارا بھائی اگر ظالم یعنی مظلوم ہے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی نصرت کی جائے، لیکن جب بھائی ہی ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے اس کو روک دینا یہ اس کی مدد ہے، اس کو ظلم کرنے بھی نہیں دینا ہے، اور کوئی دوسرا اس پر ظلم کرے یہ ہونے بھی نہیں دینا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے کہ اگر اپنے بھائی پر کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرو، اور اس کو اگر کوئی ضرورت ہو اس کی مدد کرو۔ ان تمام پر ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ،
یعنی بندہ جب اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا، اس پر ہونے والے ظلم سے اسے بچائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس پر ظلم نہیں ہونے دے گا، اس کو جہاں مدد درکار ہوگی اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَن نَفَسَ عَنْ قُرْبَةِ أَخِيهِ، یعنی اگر کسی شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی مصیبت یا پریشانی کو دور کر دیا، کوئی اس پر مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی صدمہ لاحق ہو گیا یا کسی اور طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اس نے اس کی مدد کر دی، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کو تسلی دی، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس سے دور فرما دے گا۔ دنیا میں یہاں اپنے بھائی کی مصیبت دور کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے ویسے نہیں چھوڑے گا، اس کو نوازے گا اس دن جس دن ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اور چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، کوئی بھی ہو، یہ تمام آپ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہچان نہیں رہے ہوں گے کہ بھائی یہ ہمارا شوہر ہے، یا یہ ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یا یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارا بھائی ہے۔ میدان محشر میں ایسا نہیں ہوگا کہ پہچاننا ہی چھوڑ دیں گے، سب پہچانیں گے، لیکن قرآن نے بیان کیا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن معاملہ ایسا ہوگا کہ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوگا بھائی ہم بچ جائیں، باپ جاتا ہے تو جائے، بھائی اگر گرفت میں آتا ہے آئے، لیکن ہماری جان چھوٹ جائے، ہم اس ہولناک اور خوفناک منظر سے نجات پا جائیں، اس لیے ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے گا جو دنیا میں اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو دور کرے گا۔ اب آپ بتلائیے اس وقت اگر عالم اسلام پر یا ساری دنیا پر نظر ڈالی جائے تو کتنے ایسے جگہیں آپ متعین کر سکتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ اشارہ کس طرف ہے۔ ویڈیو جو آ رہی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کلپ آ رہی ہیں، وہ دل دہلانے کے لیے کافی ہے، سامنے آ جاتی ہیں تو کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، رات کو دیکھ لو تو سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہیبت ناک اور خوفناک مظالم کی داستان لکھی جا رہی ہے ایک خطے میں، لیکن 57 مسلم ممالک ہونے کے باوجود اف نہ کر لبوں کو سی، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر زبان کھلتی ہے تو قرارداد پاس ہو جاتے ہیں، مذمت کر دی جاتی ہے۔ تو کیا قرارداد لانے سے یا مذمتی الفاظ کہہ دینے سے کل قیامت کے دن دامن چھوٹ جائے گا؟ بھائی آپ انہیں کیا یہ سمجھ لیا کہ بھائی ان سے بڑا کوئی نہیں ہے؟ بھائی یہی سپر پاور ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق سپر پاور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے ظالم آئے اس دنیا میں، لیکن آج ان کا کوئی وجود موجود ہے، بلکہ دنیا اگر یاد بھی کرتی ہے تو ساتھ میں ان پر لعنت بیچتی ہے۔ ظلم کرنے والوں کو کبھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، چاہے وہ ظلم ہمارے ملک کے اندر ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو، کوئی شریف انسان ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چاہے وہ افراد ہو اور چاہے وہ حکومتی نظام ہو، چاہے وہ قوم کے چند افراد ہوں،
اگر ظالم ہیں تو اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا، اللہ ان کو دنیا ہی میں پکڑتا ہے اور عبرت کا نشان بناتا ہے۔ فرعون ہمارے سامنے ہے، اور بڑے بڑے جباروں کو اللہ تبارک و تعالی ہلا کر یہ احساس کروا دیتا ہے کہ سپر پاور ہم ہیں، اس کائنات کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی دوسرا سپر پاور بننے کی کوشش نہ کرے۔ آپ فرعون کو دیکھیے، جب ایک غوطہ لگا سمندر کے اندر، چیخ کیا نکلی؟ رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لا رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ موسیٰ اور ہارون کا رب حقیقی رب ہے، میں تو جھوٹے دعوے کر رہا تھا۔ اللہ نے اس وقت کیا ہے؟ چھپت لگائی، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اس سے پہلے دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا پروردگار ہوں، لیکن جب غوطہ لگا اور پانی کے اندر انہیں محسوس ہوا کہ اب ہم گئے، تب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بدبخت اب تیرے جسم کو ہم عبرت کی نشانی بنائیں گے تاکہ بعد میں آنے والے جتنے افراد ہیں وہ دیکھیں اور سبق حاصل کریں کہ ظالموں کا حشر یہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لہذا یہ بات جو چھیڑی گئی وہ اس لیے کہ معاشرے کے اندر بہت سے افراد ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، جن کی جو فلسطین ہے، ارض مقدسہ ہے، اس پر گہری نظر نہیں ہے۔ اس پر گہری نظر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے زبان سے کچھ باتیں آ رہی ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ بھائی وہاں پر یہودیوں کا بھی تو حق بنتا ہے، وہاں پر کیا ہے؟ یہودیوں کا بھی حق بنتا ہے، کیوں فلسطینی اور یہودی دونوں مل جل کر ایک اچھے پڑوسی کی طرح زندگی نہیں گزارتے؟ یہ ان کے زبانوں سے آتا ہے، یہ بات جو زبان پر آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ اس سرزمین کی جو تاریخ ہے اس پر ان کی نظر نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے، یعنی قومی اعتبار ہو یا مذہبی اعتبار ہو، کسی بھی اعتبار سے یہودیوں کا، صہیونیوں کا وہاں کوئی حق نہیں بنتا۔ اگر قومی اعتبار سے لیا جائے کہ بھائی وہ قوم وہاں آباد تھی، ان کے آباء و اجداد وہاں تھے، اس لیے انہیں وہاں رہنے کا حق ہے، تو ان کی جو تاریخ ہے اس سے پہلے وہاں دو قوم آباد ہے، ایک یبوسی اور دوسری کنعانی۔ یہودی آج سے 2000 سال پہلے وہاں آ کر آباد ہوئے، لیکن اس 2000 سے 1000 سال پہلے 2 عرب قبیلے آ کر آباد ہوئے، ایک کا نام یبوسی اور دوسرے کا نام کنعانی، اور آج فلسطین میں جو موجود ہیں وہ انہی دونوں خاندان کے افراد ہیں جو عرب کہلاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی ہمارے آباء و اجداد یہیں پر تھے، ہمارے آباء و اجداد کا یہ وطن ہے، لہذا ہمیں حق ہے کہ یہاں ہم اپنی ریاست قائم کریں، تو اس سے کہیں زیادہ حقدار یبوسی اور کنعانی ہیں کہ وہ سرزمین انہیں دی جائے، ان کا حق ہے، اس لیے کہ وہ تم سے 1000 سال پہلے سے وہاں وہ آباد ہیں اور ان کے آباء و اجداد وہاں رہتے چلے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور پیش کی جاتی ہے، تورات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، وعدہ یہ کیا تھا کہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کا جو علاقہ ہے یہ آپ کے نسل کو دے دیا گیا، آپ کے نسل کے لیے لکھ دیا گیا۔ دریائے نیل یہ مصر اور دریائے فرات جو یہاں فلسطین میں، یہ آپ کی نسل کے لیے لکھ دیا گیا، لہذا اس بنیاد پر یہاں پر
ہمیں رہنا چاہیے، یہاں ہماری حکومت قائم ہونی چاہیے۔ لہذا اب آپ سنیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین پر جب آئے ہیں اور آ کر جب رہے ہیں تو ان کے آنے کی مدت اور پھر یہاں سے جانے کی مدت، بھائی یوسف علیہ السلام مصر کے کیا بنے؟ بادشاہ بنے۔ جب مصر کے یہ بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کو مصر بلا لیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے 11 جو اور بیٹے تھے ان کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے اور وہیں جا کر یہ آباد ہو گئے تھے۔ تو ان کی وہاں سے ہجرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین پر آئے، اور چونکہ عمریں لمبی ہوتی تھی تو تاریخ جو بتاتی ہے وہ 230 سال، 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے چونکہ تاریخی واقعہ ہے، تو یہ 230 سال ابراہیم علیہ السلام کا وہاں قیام ہے۔ اب آپ بتلائیے، آپ کیسے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم 230 سال رہے ہیں لہذا یہ وطن ہمیں دیا جائے، یہ سرزمین ہمیں دی جائے، جبکہ تم سے کئی ہزار سال پہلے سے عرب کے 2 قبیلے وہاں پر رہتے آ رہے ہیں، زندگیاں گزارتے آ رہے ہیں، لہذا وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دلا کر جب انہیں لے کر جانے لگے ارض مقدسہ کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک قوم بسا دیا تھا، قوم عمالقہ۔ یہ بڑے ڈینجر، قرآن کہتا ہے ان فیہا قوما جبارین، یہ بڑے ڈینجر لوگ تھے، بڑے خطرناک۔ ابھی ان میں سے کچھ لوگ پہنچے گئے ہوں گے ان کا معائنہ کرنے، تو وہاں قوم کی حالت دیکھی کہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ وہ ٹنوں پتھر اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینکتا ہے۔ انہوں نے آ کر قوم کے اندر دہشت پھیلا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ بھائی دیکھ کر آئے ہو، بات اپنے تک رکھو، اس لیے کہ جنگ جو جیتی جاتی ہے وہ اصل جنگ نفسیاتی ہوتی ہے۔ اگر پہلے ہی دل میں ڈر بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا، تو پھر آگے کہانی کیا چلے گی؟ لیکن نہیں مانے، ان کی فطرت ہے نہ ماننا، بغاوت، نبیوں کا قتل، یہ ساری ان کی فطرت ہے۔ اسی لیے کبھی انہیں سور بنایا گیا، کبھی انہیں بندر بنایا گیا۔ جو عذاب طرح طرح کے آئے ہیں جو قرآن نے ذکر کیا یا احادیث مبارکہ میں، یہ تمام انہی پر آئے ہیں۔ یہ اتنے خبیث الفطرت لوگ ہیں، یہ صحیح چلنے والے نہیں ہیں۔ معاشرے کے اندر اگر ایک فرد بھی آ جائے تو آپ سمجھیے اس معاشرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ ایسے لوگ ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مصر سے آپ نکل آئے ہیں، فرعون بھی مرمرا گیا ہے، اب آپ اپنے وطن واپس جائیے۔ کہاں سے آئے تھے؟ کنعان سے آئے تھے، ارض مقدسہ تھے، یعنی فلسطین سے آئے تھے۔ اب تو فلسطین بہت چھوٹا کر دیا گیا، ورنہ ملک شام بولا جاتا تھا، اس کا ایک علاقہ تھا یہ فلسطین، جس میں اردن بھی ہے، لبنان بھی ہے، اور آج کا موجودہ ملک شام بھی ہے اور فلسطین بھی ہے۔ یہ سارے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملک شام بنتا تھا۔ لہذا ارض مقدسہ کی طرف اللہ نے واپسی کا حکم دیا، لیکن فرما دیا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ نے فرمایا ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، لیکن ہاں اگر پیٹ پھیرا تو ذلیل کر دوں گا، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنا دوں گا اگر پیٹ پھیر کر بھاگے۔ اور ہوا یہی، 4 لوگ گئے، آ کر پوری قوم کو بتلا دیا بڑے خطرناک اور ڈینجر لوگ ہیں، ان سے لڑنے جاؤ گے یہ تو اینٹیں گمے کی طرح ادھر ادھر پھینکیں گے۔ لہذا قوم بیٹھ گئی۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ زمین ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو قوم اس میں موجود ہے اس قوم سے تمہیں لڑنا پڑے گا۔ انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔
جب لڑنے سے انکار کیا، جب شرط نہیں پائی گئی، تو اگلی جو چیز ہے مشروط، وہ کہاں سے تمہیں مل جائے گی؟ مثلا نماز آپ پڑھنے آئے ہیں، نماز کی نیت باندھنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں، مثلا شرائط نماز جنہیں کہا جاتا ہے، بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، سطر چھپا ہوا ہو، یہ ساری چیزیں ہوں جو شرائط نماز کہلاتی ہیں۔ جب یہ جو 7 چیزیں شرائط نماز ہیں، جب آپ ان کو پورا کریں گے، اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، تب آپ کی نماز شروع ہوگی۔ اور ان میں سے کوئی ایک آپ چھوڑ دیجئے، مثلا آپ شرٹ پہن کر چلے آئے، یعنی جنس نیچے ڈال لیا، اوپر ٹی شرٹ ڈال لیا، اور سجدے میں یا رکوع میں جب جا رہے ہیں ساری کمر کھول کے پیچھے والوں کی نماز خراب کر رہے ہیں، اس کو طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں، تو آپ کی نماز کہاں سے ہوئی؟ جو شرط تھا، اسلام نے جو شرائط بیان کیے تھے، ان کی پابندی آپ نے نہیں کی، تو آپ کی نماز بھی کیا ہے؟ چلی گئی، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ کتنے بھی اخلاص کے ساتھ، کتنے ہی صدق نیت کے ساتھ، کتنی ہی عاجزی اور تواضع کے ساتھ پڑھیں، آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہی حال وہاں بھی ہوا کہ شرط اللہ نے رکھی کہ لڑنا پڑے گا تب ملے گی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک، موسیٰ آپ جائیے اور اپنے رب کو بلا لیجئے۔ یہ نبی سے بات کر رہے ہیں، یہ صحابی ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں آپ جائیے اور اپنے رب کو بلا لیجئے، اور جا کر دونوں لوگ وہاں لڑائی کریے، لڑیے، جہاد کریے۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نظارہ دیکھتے رہیں گے، جب ہمیں لگے گا کہ ہاں اب آپ کامیاب ہو گئے، ہم لوگ داخل ہو جائیں گے۔ 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام تیہ میں انہیں گھما دیا۔ تو جو شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی، تو اب وہ جب شرط انہوں نے پوری نہیں کی، تو اب اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا، لہذا یہ کسی بھی اعتبار سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بھائی قومی اعتبار سے یہ ہمارا حق ہے، ہمارے آباء و اجداد یہاں آباد تھے، لہذا ہم اس زمین کے حقدار ہیں، یہاں ہم ریاست بنائیں گے۔ نہیں، آپ سے پہلے وہاں عرب موجود ہیں، یبوسی اور کنعانی، ان کی نسلیں آپ کے ہزاروں سال سے پہلے وہ بستی ہوئی، آباد کرتی ہوئی اس علاقے کو آ رہی ہیں، لہذا ان کا حق پہلے ہے قومی اعتبار سے۔ وہاں جو آدمی جائے گا وہ غاصب ہوگا، وہ ناجائز قبضہ کرنے والا ہوگا ان کی سرزمین پر، وہ حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قومی اعتبار سے حال ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ مان لیا جائے کہ اگر آپ کا وہ خاندانی یا قومی حق تھا، تو جو آدمی جس چیز کا حقدار ہوتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں وہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ بھائی یہ چیز ہماری، ہمیں لینا، یہ چیز ہماری، ہمیں لینا، یہ ذہن میں بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب بخت نصر اور اس طرح کے جو بادشاہ آئے، جب انہیں قلع کما کیا گیا، جب ایک ایک دن میں لاکھوں کو قتل کیا گیا اور پوری دنیا میں یہ بکھر گئے، تو اب ایک تحریک اٹھی زائنزم کے نام سے، جس کا روح رواں تھیوڈرل ہرزل، انگلش میں نام لینا بھی مشکل ہے، یہ نام تھا۔ اس کا مشن یہ تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی یہودی ہیں، ان تمام کو اکٹھا کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ تحریک اٹھی اور یہ ہوا کہ تمام یہودیوں کو کہیں ایک جگہ جمع کیا جائے، تو حضور اگر یہ آپ کا حق تھا تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ہمیں کہاں جمع کیا جائے؟ ارض مقدسہ میں، ہمیں فلسطین میں جمع کیا جائے، وہ ہماری سرزمین ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ہوا کیا، سب سے پہلے موزمبیق کا نام لیا گیا کہ بھائی وہاں ہماری سرزمین ہو، اس کو کچھ وجوہات کی بنا پر ختم کیا گیا، بات نہیں بن پائی۔ پھر دوسرا نام آیا، افریقہ کا ایک حصہ ہے کانگو، کہ یہ ہماری سرزمین ہونی چاہیے،
یہاں پر بھی کام نہیں بن سکا۔ پھر 1857 میں ارجنٹینا اس کا نام لیا گیا، یہاں بھی بات نہیں بن پائی۔ پھر 1901 میں سائپرس، یہاں بھی بات نہیں بنی۔ 1902 میں سینا جو مصر کا علاقہ ہے، یہاں پر ان کو جمع کیا جائے، یہاں کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوئے۔ سن 1903 میں یوگانڈا، اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک سے جو یہودی حضرات کا آنا تھا انہوں نے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جن جگہوں میں رشیا ہے، امریکہ ہے، ان علاقوں میں جو یہودی آباد تھے، یہ اپنی عیش و عشرت چھوڑ کر کسی ایسی جگہ آباد نہیں ہونا چاہتے تھے جہاں انہیں محنت مشقت کر کے پھر جمانا پڑے۔ تو یہ سارے نام پہلے لیے گئے کہ یہاں چونکہ یورپین حکومت تھی اور ان تمام ممالک میں ان کا اثر رسوخ تھا، لہذا ان جگہوں کا انتخاب کیا گیا۔ آخر میں مذہبی کارڈ کھیلا گیا، جو یہاں بھی کھیلا گیا ہے۔ جج نے فیصلہ پڑھتے ہوئے سنایا تھا کہ یہاں کوئی چیز توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو شروع میں بیان کی گئیں، یوں لگا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، لیکن فیصلہ گیا کہیں اور۔ وہ فیصلہ تھا، انصاف نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ تھا، انصاف نہیں تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہی انصاف کرے یا کوئی منصف لے کر آئے وہ انصاف کرے، اس لیے کہ جو سب سے بڑی عدالت تھی، وہاں جب صرف فیصلہ کیا گیا، انصاف نہیں کیا گیا، تو اب اگلی کوئی عدالت نہیں ہے جہاں ہم جا سکیں، لہذا ہم خاموش تو ہیں لیکن اس فیصلے پر ہم کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہم آنے والی نسلوں کو یہ بتا کر جائیں گے یہ ہماری مسجد تھی، اور قیامت تک وہ مسجد رہے گی، وہاں کچھ بھی بنا دیا جائے۔ تو یہاں پر بھی کیا کیا گیا؟ مذہبی کارڈ کھیلا گیا۔ اب جو یہودی حضرات تھے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات اور پرچار اور ان کو سمجھانا شروع کیا گیا کہ بھائی وہ ارض مقدسہ ہے، وہاں آپ کے آباء و اجداد کے باقیات ہیں، سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے، تمہارا وہاں پر معبد ہے، وہاں جو تمہارے خاندان کے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان کا مدفن ہے، وہاں وہ آرام کر رہے ہیں، لہذا ایسی سرزمین سے تم لوگ بھاگنا چاہتے ہو۔ اب قوم تیار ہوئی کہ ٹھیک ہے کہ ہم اب وہاں پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ جب مذہبی جذبات کو بھڑکایا گیا، جب مذہبی جذبات کو ابھارا گیا، تو یہ مذہبی جذبات یہ ایسی چیز ہے جو اگر واقعی صحیح سے ابھار دیا جائے تو رزلٹ ضرور ملتا ہے، لہذا قوم تیار ہوگی۔ یہاں سوال یہ ہے اس بات کو بتانے سے کہ اگر آپ کا حق تھا تو جب یہ بات آپ نے اٹھائی کہ یہاں یعنی کسی جگہ تمام یہودیوں کو جمع ہونا چاہیے، ان کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے، تو آپ نے اتنے ملکوں کا پہلے کیوں انتخاب کیا جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہماری آبائی زمین ہے، یہاں ہمارا حق ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا آپ کے ذہن میں کچھ تھا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اس زمین کے سمجھتے تھے کہ ہم حقدار ہیں ہی نہیں، اس لیے آپ نے مختلف ملکوں کا نام لیا کہ یہاں چونکہ یورپی یونین حکومت ہے اور ان سے ہمارے تعلقات ہیں، یہاں ہم اگر بسانا چاہیں وہ ہمیں اجازت دے دیں گے، اس لیے ان ملکوں کا آپ نے نام لیا۔ یہ رہا ان کا معاملہ کہ یہ قومی اعتبار سے اس سرزمین کے حقدار نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ مذہبی اعتبار سے، کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم نسل سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ سرزمین دی گئی تھی، لہذا ہمیں ملنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ اب یہ بھی بتانا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب آپ بتلائیے
کہ اگر باپ کوئی ترکہ چھوڑ کر جائے گا، باپ اگر میراث چھوڑتا ہے تو اس میراث میں جتنے بچے ہیں وہ سب شریک ہوں گے یا ایک ہی بچہ حقدار بن کر بیٹھ جائے گا؟ اگر ایک ہی بچہ حقدار بن کر بیٹھتا ہے تو یہ ظلم ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا جس طرح اسحاق علیہ السلام کا وہاں پر حق ہے جو عرب نہیں ہیں، غیر عرب ہیں، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں جو عرب ہیں ان کا بھی حق ہے، دونوں برابر ہیں۔ لیکن یہی پر بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ قرآن اور احادیث مبارکہ کی روح سے آپ دیکھیے کہ انبیاء کی اولاد کسے کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے سمجھنے سے پہلے آپ نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اس کو سنیے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی میں جو لوگ تھے سب کو سوار کر لیا اور بیٹا سوار نہیں ہو رہا ہے۔ اب بیٹے کو باپ یعنی نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا آج کوئی بچے گا نہیں۔ اس نے کہا یعصمنی من الماء سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اب نوح علیہ السلام برابر سمجھا رہے ہیں کہ بابو کوئی نہیں بچے گا آج، اللہ تبارک و تعالی پورے روئے زمین کو غرق کرے گا، جو کشتی میں سوار ہیں یہی زندگی پائیں گے، انہی کو حیات ملے گی، باقی سب کو فنا کے گھاٹ اتارا جائے گا، لہذا آ جاؤ۔ سمجھا رہے ہیں نہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور بچہ آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ باپ ہیں نوح علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ اے اللہ تیرا تو وعدہ یہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ گھر والوں کو میں بچاؤں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، انہ لیس من اہلک یہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، اس کا جو عمل ہے یہ نیک نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، لہذا یہ آپ کا بیٹا نہیں تھا۔ پتہ کیا چلا کہ انبیاء علیہم السلام کی جو روحانی اولاد اور جو حقیقی اولاد ہیں وہ ہیں جو انبیاء کی اتباع کرنے والے ہیں، نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، یہ ان کے حقیقی اور روحانی اولاد ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، دونوں کی نفی فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، پھر تھے کیا؟ حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ قریش مکہ کا بھی دعویٰ تھا نا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہودیوں کا بھی دعویٰ تھا ہمارے ہیں، نصرانیوں کا بھی دعویٰ تھا ہمارے، تینوں کو اللہ نے دھو ڈالا۔ نفی کی ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، اور آخر میں کیا کہا؟ وما کان من المشرکین، مشرکین مکہ اپنی زبان سنبھالو، ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پجاری نہیں تھے، پھر تھے کیا؟ بیچ میں بتایا حنیفا مسلمہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے سر کو ڈالنے والے اور تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والے تھے۔ آگے قرآن نے یہ بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی متبع اور ان کو ماننے والے ہیں کون؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ اللہ نے ساری بات قرآن میں سمجھا دی کہ سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ حقدار اگر ابراہیم کا کوئی ہے تو وہذا النبی، تو یہ نبی، یہ امی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آگے فرمایا اور ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لانے والے ہیں، یہ اگر یہ دعویٰ کریں ابراہیم ہمارے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے 100% درست بات۔ تمہارا کیا حال ہے کہ تمہاری بغاوتوں کی وجہ سے، تمہاری سرکشی اور عناد کی وجہ سے اللہ نے کیا ہے کبھی بندر بنایا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور تم نے کیا کہا ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، جیسے ان کا یہ بچڑا ہے ویسے ہی ہمیں خدا لے کر دو۔ اللہ نے اس کی توبہ کیسے قبول کی ہے؟ اللہ نے کہا اب ایک دوسرے کی گردن مارو۔ 70,000 بنی اسرائیلی ایک دن قتل کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہاری توبہ اب اسی وقت قبول ہوگی جب تم ایک دوسرے کی گردن مار کر مر جاؤ، اس کے علاوہ توبہ قبول ہونے کی کوئی شکل ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام سے دسترخوان کا مطالبہ کیا کہ آسمان سے کوئی دسترخوان اتر آئے اور اس پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے ہوں اور ہم مستی سے کھائیں۔ اولاً سمجھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ بیوقوفی مت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے ایمان کے اندر کیا پختگی چاہتے ہیں۔ ایک چیز ہم جانتے ہیں کہ بھائی اللہ آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے، یقین ہے، لیکن جب وہ چیز مشاہدے میں آ جائے تو یقین کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، لہذا ہم اضافہ چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے تو جو اور لوگ ہیں ان کے سامنے بیان کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے دعا کی دسترخوان، یہ ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب یہ محسوس کیا، نیت تو بڑی خالص ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، عام طور سے فراڈی ایسے ہی ہوتے ہیں جو دھوکے باز معاشرے کے اندر ہوں، وہ شکلیں ایسی ہی بنا کر آتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر ان سے بیعت ہو جائے کہ ان سے بڑا پیر اور قطب ابدال کوئی ہمیں مل ہی نہیں سکتا۔ یہ نیت ہے، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ دیکھو دسترخوان پر جو کچھ آئے گا کھا لینا ہے، اسے رکھنا نہیں ہے، اسے جمع نہیں کرنا ہے۔ لیکن ٹیڑھی فطرت، خبیث الفطرت، دسترخوان اترا، جو بچا تو اب ظاہر سی بات ہے کیسے واپس چلا جائے، اوپر یہ خراب ہو جائے، اس کو کنارے سائڈ میں لگانا شروع کر دیا۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے اس کو بیان کیا، اس مائدہ کے معنی دسترخوان کے آتے ہیں، اور اسی دسترخوان کا واقعہ ذکر کیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو بندر بنا دیا، یہ بندر بن گئے۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو بندر موجود ہیں یہ وہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب کوئی چیز مسلط کرتا ہے تو وہ نسل ختم ہو جاتی ہے، وہ بچتی نہیں ہے جو گرفت میں آ گئی، لہذا وہ اسی وقت مرمرا گئے، ختم ہو گئے۔ یہ تو بیچارے ایک جانور ہیں جو اللہ نے جیسے شیر، بھیڑیے، چیتے اس طرح بنایا، ویسے ایک بندر کی قسم ہے، ان کو بندر بنایا گیا تھا۔ اسی لیے ایک اصول احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جن قوموں کو کسی جانور کی شکل میں مسخ کیا گیا ہے وہ جانور کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ ایک اصول یہ بھی بیان کیا ہے کہ کون سے جانور حرام ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جن جانوروں کی شکل میں کسی قوم کو عذاب دیا گیا تو وہ جانور حرام اور ناجائز ہیں۔ تو قدم قدم پر ان کی کیا ہے، نبیوں سے بغاوت ہے، نبیوں سے نافرمانی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس سورت کو اگر آپ سمجھیں، ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیں،
یہاں اللہ فرما رہا میں نے ابراہیم کو آزمایا چند چیزوں میں اور وہ کامیاب گزرے. میں نے انہیں کہا میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی. اللہ نے فرمایا لا ينال عہد الظالمین، ابراہیم ظالموں کو حکومت نہیں دوں گا، ظالموں کو امام اور مقتدا نہیں بننے دوں گا. اور ساری تاریخ بتلاتی ہے کہ جتنے بڑے ظالم یہ حضرات ہیں کوئی دوسری قوم نہیں آئی. جتنا ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی موجود. بھائی زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ چیرا ہے آرے سے. یحییٰ علیہ السلام کو پارلیمنٹ کے اندر جو ایوان تھا وہاں ایک بکرے کی طرح ذبح کیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جان کے در پہ کہ اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا کر ان کی حفاظت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ اندازہ لگائیے، سرکشی اور طغیانی. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ پہلے بھی ہم پٹ رہے تھے، اب تو اور پٹائی ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے مسلسل محنت کی ہے، لیکن دریا سے اس پار گئے ہیں. سامنے ایک قوم کو دیکھا بچھڑے کی عبادت کر رہے، کہہ رہے ہیں ہمیں اسی طرح خدا لا کر دو. اور اس میں ایک جادو منتر والا موجود تھا سامری، اس کا بھی نام موسیٰ ہی ہے. سامری جادوگر تھا اس لیے وہ مشہور ہوا اس نام سے، ورنہ وہ موسیٰ اس کا بھی نام ہے. اس جادوگر نے یہ جبریل علیہ السلام جب گھوڑے سے آئے تھے جنت سے گھوڑا لے کر، تو چونکہ جنت کا جو جتنا بھی ساز و سامان ہے اس میں حیات ہے، وہ جہاں پیر رکھتا سبزہ اگاتا. اس نے محسوس کیا بھائی کچھ تو ہے اس میں، اور اس نے ایک مٹھی اٹھائی اور باندھ لیا. اس نے ایک بچڑا بنایا، اس کے اندر وہ ڈال دیا. فجعل لہ خوار، اب وہ طرح طرح کی آوازیں اس میں سے آ رہی ہیں. اور اس نے کہا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہ تمہارا اور موسیٰ ان تمام کا رب یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے جو کوہ طور پر چلے گئے تورات لینے کے لیے. یہ ان کے کارنامے ہیں. اس طرح باغی، اس طرح بغاوت کرنے والا یہ کبھی بھی کسی نبی کی روحانی اولاد ہو نہیں سکتا. لہذا ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا تعلق دور دور تک نہیں ہے. اگر ابراہیم سے صحیح تعلق والے کوئی موجود ہیں تو وہ مسلمان ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ان کی ماننے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے حقدار ہیں. لہذا جو ہمارے زبانوں پر یہ آ رہا ہے خدا را، فلسطین کی تاریخ آپ پڑھیے کہ بھائی وہاں یہودیوں کا حق ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. جب ایمانی غیرت مر جائے، جب ضمیر مر جائے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ وہاں جو حضرات قربانیاں دے رہے ہیں، اس قربانیوں کے بعد ایک انقلاب آنا دنیا کے اندر یقینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ ایمان سمٹ کر ملک شام کے اندر رہ جائے گا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کہاں تلاش کریں؟ آپ نے کہا ارض فلسطین کے ارد گرد. اتنی مصیبت، اتنی پریشانیاں اگر ہمارے اوپر آتی، ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان سے باہر ہو جاتے. وہاں اتنی قربانیوں کے باوجود بچے گود میں دم توڑ رہے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. شعبہ ابی طالب کی یاد تازہ ہو رہی ہے. ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر جمی ہوئی ہے کہ تمہیں جتنا ستم کرنا ہے کر لو، لیکن ہم اس سرزمین کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی وہاں ان کو ایسے ہی نہیں لایا. ہمہ شمہ قربانی کے لیے نہیں منتخب کیے جاتے. منتخب وہ کیے جاتے ہیں جو امتحان میں کامیاب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لہذا زبانوں کو روکیں اور فلسطین کی تاریخ کو پڑھیں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق